علیکم سائمین، میرا نام عائشہ امجد ہے اور میں لاہور سے ہوں۔ آج ہم نے اپنے شو میں ڈاکٹر اعجاز ریاض صاحب کو انوائٹ کیا ہے، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں خود بھی چاہوں گی کہ میں ایک دفعہ ان کا تعارف کروں۔ ڈاکٹر صاحب نے MBBS پاکستان سے کیا ہے، MRCP پارٹ 1 DCH لندن سے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فیملی ڈاکٹر کے عہدے پر بھی لندن میں 15 سال کام کر چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی لنگ کینسر کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں۔ ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے شو پر دوبارہ خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ڈاکٹر صاحب؟ میں ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ڈپریشن بیسیکلی ایک بیماری ہے جس میں کہ جو ہماری جو برین ہے اس کے کیمیکل جو نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کو بیلنس نہیں رہتا، جیسے کہ ڈوپامین ہے اس میں کم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ڈزیز آتی ہے، یہ بیماری آتی ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ میں اس لیے خطرناک کہوں گا کیونکہ بلکہ میں سے کہوں گا کہ سب بیماریوں سے خطرناک بیماری ہے۔ اور اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں، 11 اگست کو جب فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک آدمی نے غربت کے ہاتھوں ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جو 2 بیٹیاں تھیں ینگ نوجوان، ان کو قتل کیا، ان کے ساتھ گلے کاٹ دیے اور پھر اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا کیا علامات ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ ایک علامات میں یہ ہے کہ جو انسان ہے، جو پیشنٹ ہے، وہ ناخوش ہے، وہ ہیپی نہیں ہے۔ جن چیزوں میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ خوشی نو لانگر خوش نہیں ہوتا۔ مثلا اگر وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے یا ٹی وی میں انٹرسٹ ہے یا کرکٹ کھیلنے میں، جس کسی میں دلچسپی ہے، اس کا جو دلچسپی اس میں چلی جاتی ہے، اور یہ دلچسپی نہ صرف 2 ہفتے بلکہ 2 ہفتے سے زیادہ تک رہتی ہے، تو ان کو ہم ڈپریشن کی علامت کہتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کی کھانے پینے اور نیند میں بہت زیادہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے، جیسے کہ اگر وہ کھانا یا تو بالکل کم کھاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ کھاتا ہے اور موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیند ہے، وہ یا تو بہت دیر لیٹ تک سویا رہے گا لیکن وہ کوالٹی کی نیند نہیں ہوگی، یا اس کو نیند نہیں آتی، یا تو پہلی بات ہے کہ وہ جب سونے لگے گا تو اس کو نیند آ ہی نہیں رہی، لیکن جب وہ سو گیا تو صبح 5-6 بجے اٹھ گیا، پھر اس کے بعد نہیں نیند آتی۔ تو یہ بھی ایک سی علامت ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گلٹی فیل کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ بات بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بات بات پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پھر ڈرگ کا اور نشے کا سہارا لیتے ہیں، دوائیاں کھانے شروع کر دیتے ہیں، ٹیکے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب علامات آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں، اپنے پیاروں میں، تو اس سے پہلے کہ یہ بیماری بڑھ جائے، بہت جلدی یہ چاہیے کہ آپ اس کی مدد کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی، پاکستان میں ڈپریشن کی کیا شرح ہے؟ یہ بھی ہم سوال بہت ہی اچھا کیا ہے۔ پوری دنیا میں ڈپریشن جو ہے وہ 4.4% ہے، لیکن پاکستان میں 22 سے لے کے 60% ہے، یعنی کچھ علاقوں میں 22% ہے اور کچھ علاقوں میں 60% ہے۔ اور کمپیئر کریں تو دنیا میں 4.4 اور کہاں پہ 60%، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ملکی حالات ہیں، غربت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اس کی جو ہے شرح ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے
پاکستان میں ڈپریشن کی شرح بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ڈاکٹروں کی، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے. ڈاکٹر جو ہیں، جو جونیئر ڈاکٹر ہیں، جو جی پی بنے ہیں، ان کو بہت کم ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ ڈائگنوز کر سکیں کہ کس بندے کو ڈپریشن ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں پہنچتے جہاں پہ ان کی ڈائگنوز ہو سکے اور ان کا علاج ہو سکے. دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی شخص کو، جو ہمارے پیاروں کو ڈپریشن ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، اس کو جن کا سایہ ہو گیا ہے، اس کو بھوت یا کالا جادو ہو گیا ہے، یا کوئی بنگالی جادو ہو گیا ہے. تو اور تیسری جو بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹگما ہے، سماجی اسٹگما ہے. یعنی کہ اگر فلانا کی لڑکی اگر وہ ڈاکٹر کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہے، سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتی ہے، یا نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں جاتی ہے، یا وہاں کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، تو اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک سماجی ٹھیک ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ کریں، وہ دم کروانے چلے جاتے ہیں، جادو، وہ قبروں پہ جو جادو ٹونے ہیں وہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو نا ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ میسو ٹریٹمنٹ گیپ ہے اس ملک میں. ہمارے ملک میں سائیکائٹرسٹ کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور ہمارے ملک میں جو اسپیشل ٹرین ڈاکٹر ہیں ان کی بہت ہی تعداد کم ہے. اور یہ میں بات اعلیٰ حکام سے کرنا چاہتا ہوں، ان کے یہ نظر میں لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح پاکستان میں ڈپریشن کی شرح ہے، اس حساب سے یہاں پہ سائیکائٹرسٹ بہت زیادہ ہونے چاہیے، یا کہ جو سائیکائٹرسٹ ہیلتھ ورکر بہت زیادہ ہونے چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہماری عوام کو کافی نقصان ہو رہا ہے اس بات کا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ڈپریشن ایک خطرناک بیماری ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنے میں یا اپنے عزیزوں میں جب بھی یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ آپ میں ڈپریشن آ رہی ہے، تو آپ فوراً اس کے لیے ہیلپ لیے جائیں، کیونکہ جب اس کو ارلی سٹیج میں پکڑا جائے تو یہ بڑی جلدی ڈائگنوز ہو جاتی ہے، اور ڈائگنوز بھی ہو جاتی ہے اور ٹریٹیبل بھی ہے. جتنی بھی ذہنی امراض ہیں، سب میں سے ڈپریشن ایک ایسی مرض ہے جس کا مکمل اور پورا مکمل علاج کیا جا سکتا ہے. اب اگر آپ اس کو علاج نہیں کرواتے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی واقعہ ہوگا، کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کر دے گا، یا اپنے پیاروں کو قتل کر دے گا، یا کسی اور کا جانی نقصان ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ اس بندے کی اپنی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، تو وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اچھا سا کام کر سکے یا کچھ ہو سکے. جی اس کا علاج کیا ہے؟ جی علاج اس کا جو دو طرح کے ہیں. علاج اس کا ہے دوائیاں بھی ہیں اور کاؤنسلنگ بھی ہے. آپ اکیلے کاؤنسلنگ بھی سکسیسفل نہیں ہے اور اکیلے دوائیاں بھی سکسیسفل نہیں ہیں، تو ان کا کمبینیشن جو ہونا ہے وہ ضروری ہے. اور جو کاؤنسلنگ میں ایک CBT ہے جس کو کوآپریٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ YouTube پہ جا کے یا گوگل پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کا علاج کر سکتے ہیں. یا ایک انٹرپرسنل تھراپی بھی ہے، یا ایک طرح کی کاؤنسلنگ ہے، چونکہ اگرچہ کہ یہ کاؤنسلنگ ہمارے ملک میں ایک باقاعدہ فیلڈ تو نہیں ہے، شعبہ تو نہیں ہے، لیکن ہم اکثر ہمارے دوست جو احباب ہیں وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. لیکن میری ان لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے پیاروں کو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے
آپ ان کو ضرور ضرور ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں. ہمارے پاس دوائیاں ہیں جو کیمیکل کا امبیلنس ہوتا ہے برین میں اس کو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. اور ایک جو بڑی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے, اس میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے. جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں, اگر بیٹھے بیٹھے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا آپ بتائیں کیا اس میں میرا قصور ہے؟ نہیں. جس طرح یہ میرا قصور نہیں ہے, اسی طرح جب کسی کو ڈپریشن ہو جاتی ہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو ڈپریشن کو مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ ڈپریشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو ساری جتنی بھی مینٹل ہیلتھ بیماریاں ہیں ان میں سے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کو مکمل طور پہ ٹریٹیبل کیا جا سکتا ہے, اگر شرط یہ ہے کہ اگر اس کو ارلی سٹیجز میں ڈائگنوز کر دیا جائے. تو کیا کوئی ایسے وٹامنس ہیں جو ڈپریشن کو ختم کر سکیں؟ جی جی جی, بازار میں بہت سے وٹامنز ہیں جیسے کمپلیکس کی تھراپی ہے, اومیگا 3 ہے, جس میں وٹامن ڈی ہے. یہ چند وٹامنز ہیں جو کہ ہمیں ڈپریشن ہونے سے بچاتے ہیں. اب میرا خیال ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں. جی وجوہات ان کی بہت زیادہ ہیں, جس میں سے میں چند ایک وجوہات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ جیسے کسی کی زندگی میں کوئی بہت ہی دردناک قسم کا واقعہ ہو, جیسے کہ بریمنٹ یعنی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بھائی کی, بہن کی, ماں کی, باپ کی, جو ڈپریشن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا کسی کی ان امپلائمنٹ یا کسی کی نوکری چھن جاتی ہے تو وہ بھی ڈپریشن کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے جیسے کینسر, ڈائبٹیز, شوگر وغیرہ, تو وہ کوئی لوگ جو نا اس وجہ سے بھی ڈپریشن فیل کر دیتے ہیں. ڈپریشن جب کچھ خواتین جب وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں تو اس کے بچے کی جنم کے بعد ان کو ڈپریشن ہوتی ہے, اس کو ہم پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں. یہ بھی بڑی کامن ہے, یہ بھی بڑی سیریس ہو سکتی ہے. اس لیے ڈاکٹر حضرات کا یہ کام ہے کہ جو بھی جب بھی کوئی عورت ماں جب نئی ماں بنتی ہے وہ جب اس کو ایگزامن کرتے ہیں تو اس کو ضرور اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو ڈپریشن تو نہیں ہے. تو ایک اور یہ ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی ڈپریشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. آپ نے ہمیں ڈپریشن کے علامات وجوہات بتا دی ہیں. اتنی باتیں ڈپریشن کے بارے میں ہم نے کی ہیں. سب سے پہلے ڈپریشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی علامات نظر آ رہی ہیں آپ کو اپنے آپ میں یا اپنے کسی پیاروں میں, یعنی آپ کے بھائی بہن دوستوں میں, تو آپ فوراً جو نا مدد کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں. کیا ڈپریشن اتنی اہم کیوں اس کا ٹاپک لیا جاتا ہے؟ پاکستان کے تو نہیں, خاص طور پہ لوگ اس پہ دھیان دیتے, کیا ان کو دینا چاہیے؟ جی ضرور. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک جو اگر مجھے کوئی پوچھے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں کسی کتاب کا یا کسی بک کا نہیں ذکر کرنا چاہتا. اگر کوئی مجھے پرسنل پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں سب سے جو خطرناک بیماری کون ہے, کیا ہے, تو میں کہوں گا ڈپریشن. کیونکہ ڈپریشن میں نہ صرف بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے بلکہ وہ اپنے عزیزوں کو بھی مار دیتا ہے. میں پھر اسی واقعے کی بات کروں گا جو 11 اگست 2019 میں ہوا تھا فیصل آباد میں, جس میں ایک شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو جب وہ سو رہی تھی کہ گلے کاٹ دیے, پھر اپنے آپ کو ہینگ کر لیا کہ اس وجہ سے کوئی ڈپریشن تھی. اور کیوں اس کی ڈپریشن ڈائگنوز نہیں ہو سکی؟ کیونکہ ہمارے پاس میسو تھراپی جو ٹریٹمنٹ گیپ ہے, جیسے کہ ڈاکٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے, اور جو ڈاکٹر جی پی ہیں ان کو ڈائگنوز کرنی نہیں آتی. بہت کم لوگ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, اور
اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. اور دوسری بات ہے پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن جو ہے نا یہ کیسے ہیں. وہ کبھی کبھی ڈپریشن جو ہے نا کبھی کبھی بڑی عجیب طریقے سے ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے. جیسے پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے ہر وقت سے تھکاوٹ سی ہوتی ہے, مجھے ہر وقت سے سر درد رہتی ہے, مجھے ہر وقت میرے جسم ٹوٹتا رہتا ہے. تو اگر ڈیپ ڈاؤن جائیں تو کبھی کبھی کچھ ڈاکٹر حضرات ان کے ڈھیر سارے بلڈ ٹیسٹ کروا دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سارے ٹیسٹ نارمل ہیں, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈپریشن ہے. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی وہ کسی کے پاس جائیں, کسی مریض کو معائنہ کریں تو یہ سوال ضرور پوچھیں کہ ڈپریشن کے بارے میں کہ کیا آپ کوئی انہیپینس تو نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ لوگ بھی خود یا اپنے آپ کو یا اپنے عزیزوں کو دیکھیں کہ بھائی جو آپ نارمل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو مثلاً ایک اس کی ایک یہ علامت بھی ہے کہ جو بندے ہیں جو اگر بال سنور کے جیسے شیو کر کے یا لڑکیاں میک اپ کر کے پہلے آتی تھی وہ اب کرنا بھول گئی ہیں, تو یہ بھی علامت ہے کہ ڈپریشن کی. یا کوئی بندہ جو نا بڑا ہی لونلی لیس اکیلا پن ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا, صرف اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھنا چاہتا ہے, تو یہ بھی اس کی علامت ہے. اور چونکہ پاکستان میں اس کی شرح بہت ہی زیادہ ہے تو ہمیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے تاکہ ہم یہ تو میں نے فیصلہ بات ہے ایک بار کیا دیکھا, لیکن آپ اگر گوگل اٹھا کے دیکھیں یا نیوز پیپر دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً کافی زیادہ نظر آئے گا کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی, فلاں بندے نے اپنے آپ کو مار دیا, فلاں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا, پھر اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو یہ صرف اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ڈپریشن کے جو ہے نا وہ جو سائیکائٹرسٹ ہیں وہ بہت کم ہیں. میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جو سائیکائٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ بنائے جائیں اور جو ڈاکٹروں کی نصاب میں یہ چیز ڈالی جائے کہ وہ ڈپریشن کے بارے سیکھ لیں. اور اسی طرح جو ہے نرسز کو اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹی وی ریڈیو میں اس کا کافی ذکر ہونا چاہیے, کیونکہ جہالت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ وقت کہتے ہیں جی اس کو جن چمڑ گیا ہے, اس کو جن کا سایہ ہو گیا, کالا جادو ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور بعد میں ان لڑکیوں کے رشتے ہو سکتے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں صرف ایک گولی سے, ایک دوائی سے, جو وہی وہی اگر دوائی, کیونکہ جو بھی گولی کھاتی ہے اس کو 6 ویک لگتی ہیں پلس اس کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈپریشن ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو علاج کرنی ہے, اس کا علاج اور بڑے سکسیسفلی جو سائیکائٹرسٹ ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. چھوٹی موٹی ڈپریشن تو ہر بندے میں آتی رہتی ہے, لیکن ہم اس ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں جس کی جو خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے. تو آپ ہمارے سائمین کو جانے سے پہلے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہم ان کو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ دیکھیں ہم یہ آپ کو بڑی معلومات کی ویڈیو دے رہے ہیں, ہم اس میں بڑی محنت کر کے تیار کرتے ہیں اور بڑی محنت سے انفارمیشن اکٹھی کر کے تو آپ کے لیے ڈالتے ہیں. تو آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں, اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں, اور اگر اس کو لائک نہیں بھی کرتے تو پھر بھی لائک کریں اور اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں میں, گروپ میں, تاکہ کسی کی جان بچ سکے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ میں انگلینڈ میں بھی کام کیا ہے, پاکستان میں بھی کام کر رہا ہوں, تو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے وہ بہت ہی کم ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو بہت زیادہ متھ ہے, اسٹگما ہے, جو چیزیں میں نے بھی آپ کو جو ڈسکس کی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگلے ویڈیو میں ہم کچھ اور معلوماتی جو آپ کو بتائیں گے, تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں, اپنے آپ کا خیال رکھیں اور اپنے جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.